حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ دو سکے ٹکڑے کھا دیں. حضرت عمر جدو ملک شام دی طرف گئے تو حضرت ابو درداء جڑے شام دے قاضی القضات سن, میں وہ مسجد بھی دیکھی اندر حضور قلعے دی دیوار اتنی وڈی, آپ گئے ہو تشریف لے گئے, بس وہ پھر جنگ ہو گئی ورنہ تھوڑے جے لوگوں تو ضرور جانا چاہیے سی. قلعے دی دیوار اتنی وڈی بھائی, قلعے دے وچ مسجد ہے جی حضرت ابو درداء, دیوار دے وچ, دیوار دے اندر جی صرف دیوار دے وچ, اور آپ دا مزار بھی اتھے. میں باہر تو کئی مطلب منٹ میں بعد کھڑا رہا تے روندا رہا, میں پوچھتا, میں سوچا میں کہ حضرت خالد بن ولید تسی کیڑے پاسوں چڑھے ہونے اس قلعے, ہاں جی ابو عبیدہ کیڑے پڑوائے ہونے تے حضرت شرحبیل کیڑے پاسوں آئے ہونے. میں وہ دیوار ہی ویکھدا رہ گیا. میں کہ جناب تسی کی کیتا کھجورا کھا کے اے قوم تے, میں کہ 20 قسم دے کھانے کھا کے گھروں نہیں ہلدی. ہاں جی میں اس دین دیاں گلاں کرنا جس دین تے صحابہ اوتھے پھر رات رکے نا حضرت عمر انہاں کول تے فرمایا روٹی کھواؤ. حضرت عمر انہاں کہا جی آ رہی کافی دیر ہوئی. حضرت عمر ناراض ہوئے, حضرت ابو درداء نے, یار میں اتنا سفر کر کے روٹی کوئی نہیں لے آ رہا. ہن سنو اگوں کی کیا قاضی القضات نے. انہوں نے کہا جناب کافی دیر ہوئے, ٹکڑے جبے ہوئے نہ جو گئے کوئی نہیں. میں اس دین کی باتیں کرتا ہوں, یہ نہیں کہ صحابہ کو ملتا کچھ نہیں تھا, یہ باتیں دو سپر پاوراں فتح کیتیاں صحابہ نے. میں اس دین دیاں گلاں کرنا. لوٹ مار ہر طرف ہوئے تے تسی چلے نا ایک بار دین نو آزماؤ تے صحیح نہ یار. اے مفتی صاحب جیسے لوگ جدو موٹے دھوتیاں رکھ کے اسمبلی وچ آن گے نا, کسی مسئلے ہوتے بلاواں گے جناب شرعی مسئلہ بیان کرو, قاضی صاحب موٹے ہوتے دھوتی رکھ کے جدو اپنی کار وچ اترن گے نا ایم این اے دی سیٹ جت کے, توجہ توجہ تے میرے جو بندہ بھی ویل چیئر تو جدو جائے گا نا وہاں تے پھر لگ پتے جان گے انہاں. ہاں جی میرے نوں پتے لگن. ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں. اس دن ٹرمپ ڈہ پینا, ٹرمپ کا جواب یہ نہیں کہ نواز نو دوبارہ ووٹ دیو, ٹرمپ کا جواب ہے محمد عربی دا دین تک تو لے آؤ. ہاں جی ٹرمپ دی, ہاں جی توجہ ٹرمپ دا مولانا انج کر تاجدار ختم نبوت, سینے کھول کے حضور دی گل کرو. ہاں ہاں جی توجہ توجہ میں توجہ توجہ یار. حضور اپنے گھر وچ بندہ کسی مخالف نو نہیں وڑن دیندا. دسو یار ایتھے مرزائیاں نو بڑے بڑے عہدے دے کے مسجداں دے سپیکر کنے لوائے, ہاں درود و سلام تے پرچے کنے کٹوائے, تانوں سمجھ نہیں اس گل دی؟ کمال ہو گئی. لوکاں لکھاں جانا اس واسطے دتیاں سن کہ پاکستان بنن تو بعد ختم نبوت تے حملے ہو جان گے, پھر منن گے بھی نہیں. جی انہاں نو کہن جان گا چورو او کنے چوری کیتی, ڈاکا ماریا, بجائے اس دے کہ انہاں دی گل سنن انہاں نو 8 لاشاں ہاتھ وچ تما دین گے, 12,000 شیل انہوں نے مار دین گے. کہ تانوں کوئی سمجھ آیا اس تو بعد بھی اگر کسی نے حضور دے دین نہیں سمجھ آیا تو پھر وہ اپنے ایمان دی ذرا دوبارہ جائزہ لیا کرے. جلیا ایمان تو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ. اے مفتی صاحب قبلہ جلوہ فرماون, پیر صاحب, باقی علماء مشایخ شاہ جی بیٹھے, پیر نصر اللہ قادری صاحب, ساری پوچھو انہاں کولوں. میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت دی خاطر رو پواں گا. اے گل کوئی رہ جاندی اس تو بعد کہ بندہ کوئی اور چوں چڑھان کرے. یہ دن پیو بھی ویکھ کے نس پوے گا, ماں ویکھ کے نس پوے گی, بھائی میرے کو کوئی نیکی. حضور فرماندے ہیں میں رو پواں گا. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی تھے بولے, فرمایا اے دل نکل جانے کی جا ہے, وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں گے پیش حق. ہاں جی نکل جانے کی جا ہے. فرمایا دلا تو کرتوت کیوں کیتے ہوئے, ما زاغ البصر وما طغى, آج وہ آنکھیں تیرے لیے رو پڑی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے. یار انہوں نے بارے ایسی تو روزانہ تو تبلیغ کرنی پڑی تھا. ختم نبوت دیاں گلاں, کانا کون تھا تو کانا تو حضور کی بات کرو. سمجھ آئی؟ بند کر دو, سننی ہی نہیں کائنات وچ کسی دی گل. کوئی گل کرے انہیں کہو میں نے دسو جی انس بن مالک, میں کہ پڑھیا نا تو مفتی صاحب نے جھوم کے جھوم تو مراد ہے کہ آپ کرنٹ پیدا ہویا کہ وشد من صاغب نحشاها وتوا تحت الحجارة قشم مترفل. انس بن مالک کہتے ہیں ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان الين من كف رسول الله. حضور کا جسم مبارک اتنا حساس, اتنا نرم, اتنا ملائم, اتنا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی ریشم ایسا دیکھا, نہ کوئی اور کائنات کا باریک خوبصورت کپڑا, نرم ملائم کپڑا دیکھا جو حضور کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم. تو حضور نے اس اپنے جسم مبارک, امام بوسیری کیا ہوئے, آپ نے اس اپنی آنتڑیاں تے اپنے پیٹ مبارک ہوتے حضور پتھر بدیا. ہاں جی اے گل تے ہاں وشد من صغب نحشاها وتوا تحت الحجارة قشم مترف الادمی. میں اس پیٹ مبارک ہوتے آپ نے پتھر بدیا. آج دین دی خاطر تو ایک پرچی دین واسطے 1000 باری سوچدا جے قیامت نو حضور نے جد تو حوض کوثر تے گیا تے میرے آقا فرمان کے نہ ذرا سوچ لے حوض کوثر تے تو آنا سی. آج سوچنا, آج کدھر ادھر جان, آج سوچنا نکالے حضور دے بارے. ایتھے تے انے واہ بات ہے, ایویں صحابہ نے نہیں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے. زور لاؤ, زور لا کے نہیں, ہاتھ تے چک کے کرنا. آج
اس تو پہلے کہ ہاتھیں چپ ہو جان آج حضور کے بارے چکو ہاتھ توجہ جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب در تحال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو کیوں جی اے جڑے منڈے ساڑھنا ہوتے فیض آباد گئے کہتے ہیں جی نیند ہی نہیں آندی گھر فیض آباد ہی خابت پھرتا رہندا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی کیوں کمال کر زلف تے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی میں نے کہنے لگے اتنی دور آ گئے جب حق پروڈکشن ایتھے تک آ گئے ایف سی والے پولیس والے آ گئے میں نے کہنے لگا کیوں جی حضور ایتھے آ گئے کہنے لگے ہوتے آ گئے تو میں کہا پھر دو ہی گلان یا شہادت یا گرفتاری زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی پھر پھڑکنا کا مطلب کیوں ہے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پیر صاحب ساری رات بیٹھے رہے سب تو زیادہ انہیں ڈیوٹی دیتی سب تو زیادہ میرے تو بھی زیادہ انہیں ڈیوٹی دیتی جڑا آیا انہوں نے نہیں محسوس کرا کرسی انہوں نے دے دیتی تھلے بہ گئے زمین تے بہ گئے سویر نمازہ بھی انہوں نے ڈیوٹی سی ہاں سٹیج تے بھی انہوں نے ڈیوٹی انہوں ایک دن بیٹا انہوں نے قید سنے تھے میں نے ایک دن بھی انہوں نے نہیں کیا کہ وہ بچے دا کی بنے گا نہ انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیتا کدی اتنے 21 دن گزر گئے نہ انہوں کدی کہا تے نہ سوندے کہیں سن پلنگ بچھے ہوئے سن نہ وہ سوندے کہیں سن وہ گڈی چاپنی جناب سوندے سن باقی تے خیمے سوندے سن گڈی ٹیک لا کے سیٹر نال ستے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا کی یہ پہلے سوچنا چاہیے فیض آباد جانا ہے کہ نہیں جانا نہیں 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 ہوں حضور دا دین تخت جانا ہے ہوں کیوں جانا ہے بھائی ہاں کمال ہو گئی روز روز فیض آباد ایک باری ہونا کہ روز روز تھوڑا ہوں دین آنا ہے تخت تے ہوں تسی ایم این اے بن کے جانا ہے چلے اتنے ہاں ہوں حضور دا دین آنا ہے ہاں اس دن جدو ساڑھے ایم این اے جان کے اس دن اسی نال جناب کہاں گے دین آیا دین آیا بس توجہ بھائی توجہ گل سن زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا کی جنہ پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی توجہ اس واسطے ساڑی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال جڑا بندہ تبصرے کردا ہے نا توجہ جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس میں تواڈے نال گل اتنی بات کرنی میں لمبی تھوڑی نہیں کرنی میں حضرت دا حکم سی تے میں آ گیا لیکن ہن اپنے تبصرے بند کر دیو کیوں جی کہیں جی پیسے لے دس اور میں کہا جلے پیسے تو میں حضرت کو کما اتنے پیسے نہ مینوں دے دینے اے شاہ جی بیٹھے اتنے پیسے تو مولانا نصر اللہ صاحب دے دینے او تے اتنے تو انہاں نے دے دینے سکھے کی والے اور سید توقیر الحسنین صاحب میاں والی انہوں نے میں گیا تو انہوں نے محل تے انہوں نے گڈیاں تے لینڈ کروزراں تے انہوں نے باغیچے تے انہوں نے فارم او ارباں دے میں کہو جے پیر صاحب نو اسی کہاں کہ اتنے چلے ہو کوئی بندہ توک دی گل تے کردا 1 کروڑ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرف کوئی کسی بندے تے الزام لان تو پہلے سوچنا تو سی بھائی وہ سائز دا الزام بھی بندا کہ نہیں بندا
چل نہ اے نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله. کچھ سمجھ آئی گل؟ ہاں جی اے گل ہے جڑی گل کرنے والی کہنے والی خادم گالیاں دیتا ہے. ہاں جی پوری تقریر میری ساری زندگی قرآن حافظ پکا سبق بھی میں حدیث انہوں سنا رہا تے مینوں اقبال بھی یاد ہو تھوڑا بہت ہے تے اعلیٰ حضرت بھی ہیں عربی شعر بھی مینوں یاد ہیں قصیدہ بردہ بھی پورا یاد ہے. میں بیٹھے گڈی چ جناب چلدے چلدے پڑھ لینا تے دسو یار جڑی گالیاں دیتا ہے کوئی گل ہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور اینج نہیں اج پیڑا ہور تے چیکاں ہور. مفتی صاحب فرما رہے ہیں بھی نال بھائی پیڑا ہور تے چیکاں ہور گالے کرنے والی. میں تے پڑھنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی من اتعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحمد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب واقنى العرنین له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلحيا صال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بالشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام.